الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ 6 تاریخ بروز سوموار کل ایک چیچا وطنی کی سطح پہ کچھ پیران عظام اور علماء کرام کا اجلاس ہوا، جس کے اندر ایک شخصیت جن کا نام محسن علی شاہ صاحب بخاری وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس گفتگو کے اندر مجھے ایک بات ان کی بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی اپنا بے ادبی کرے یا گستاخی کرے تو ہم ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، اور جب کوئی بیگانہ دوسرا بے ادبی اور گستاخی کرے تو ہم ان کے بارے میں ملعون، گستاخ، اس طرح کے سخت الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بات شاہ صاحب کی مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی اور پسند آئی، اس لیے کہ شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ دوگلا پالیسی نہیں ہونی چاہیے، دو رنگ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو حکم غیروں کے لیے لگاتے ہو وہی حکم جو ہے ہمیں اپنوں کے لیے بھی لگانا ہوگا۔ اور کئی مرتبہ شاہ صاحب کے ہم نے کلپ سنے، گفتگو سنی، وہ بہت ہی زیادہ کانز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو کبھی ملعون کہتے ہیں اور کبھی گستاخ کہتے ہیں، کبھی بدبخت کہتے ہیں، اور ان کے حواری طرح طرح کے ناموں سے قبلہ جلالی صاحب کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، آج میں اس ایک بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے کہا جو کوئی بھی غلطی کرے، جو کوئی بھی بے ادبی کرے، اس کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، اس کو دوسری نگاہ سے نہیں دیکھنا ہوگا۔ یہاں تک شاہ صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلالی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو میں شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کسی عام بندے کی نہیں کہ ایک کوئی مسجد کا مولانا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو شاہ صاحب کی پارٹی والے لوگ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کو اعلی حضرت کہنا پسند نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلی حضرت پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری ہیں۔ تو شاہ جی، جن کو آپ اور آپ کی حواری اعلی حضرت کہہ کے پکار رہے ہیں، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے اس علاقے میں آپ کی پہچان بنی، جن کی وجہ سے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کو سید مانتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہستی پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری سندیلا ولی سرکار، بہت ہی بڑے محقق اور مجتہد یہ پیر صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر غیروں کا جواب دیتے ہوئے جب اغیار نے سوال کیا باغ فدق کے معاملہ میں، تو آپ نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو چپ کرانے کے لیے آپ نے جواب دیا، اور تقریباً آپ کا جواب 32 صفات پر ہے۔ تو میں سارا نہیں پڑھ سکتا، سارا نہیں سنا سکتا، بلکہ ان میں سے صرف 1-2 باتیں بالکل مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ آپ ان الفاظوں کو سنیں اور غور کریں، پھر ہمیں جواب دیں کہ قبلہ پیر صاحب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ آخر پیر صاحب نے ایسے سخت الفاظ کیوں لکھے، اور کس کو جواب دیتے ہوئے لکھے، کس کے رد میں لکھے؟ کیا پیر صاحب کا اپنا موقف ہے؟ کیا پیر صاحب کے ایسے الفاظ ادا کرنا درست ہے؟ اگر پیر صاحب کے درست ہیں تو پھر قبلہ جلالی صاحب کو کیوں کو سجا رہا ہے؟ اور اگر فتویٰ جو ہے وہ پیر صاحب پہ ہم نہیں لگا سکتے، اور یقیناً نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، وہ صحیح العقیدہ سنی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اگر فتویٰ ان پہ نہیں ہوگا تو قبلہ جلالی صاحب پہ بھی فتویٰ نہیں ہوگا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ایک مقام پہ یہ کتاب ہے پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری کی، جس کا صفحہ نمبر 538 ہے۔ اب دیکھیں، شواعظ البرکات آپ کی کتاب کا نام ہے۔ کتاب بھی اصلی ہے، لکھنے والا سید بھی اصلی ہے، اور صحیح العقیدہ سنی ہے۔ شاہ جی، ہم تو آپ کو سید مانتے ہیں، لیکن بقول آپ کے رشتہ دار آپ کو سید بھی نہیں مانتے، اس لیے سچے سچے سید کی میں آپ کے سامنے کتاب دکھا رہا ہوں اور حوالہ دیکھ رہا ہوں۔ نوٹ فرمائیے، یہ کتاب بھی آپ کے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 539۔
یہ دونوں صفوں کو پڑھ کے دیکھیے، ایک مقام پہ جواب دیتے ہوئے اغیار کا پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہے، جب جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، جب بنائے دعویٰ ہی غلط اور بے جا ہے، اور آگے فرماتے ہیں یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے پیر صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہ بی بی پاک کا دعویٰ کرنا یہ بے بنیاد ہے، بے جا ہے اور غلط ہے۔ اور اگلے صفحے پہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، اب ہم سے مراد ان کو جواب دیتے ہوئے پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب غضب اور رنج وغیرہ کا سبب ہی بے جا اور غلط ہے، یعنی بی بی پاک جو ناراض ہوئیں اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ بھی بے جا ہے اور غلط ہے، تو بارہا مرتبہ پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بی بی پاک کی طرف نسبت کبھی بے جا کی کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ نسبت غلط کی کرتے ہیں اور کبھی خطا کی نسبت کرتے ہیں، خطا بھی خطائے مطلق کی بات کرتے ہیں۔ تو مجھے قبلہ شاہ جی آپ ارشاد فرمائیں اب پیر صاحب کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہوگا، پیر صاحب کے لیے اب ہم کیا الفاظ بیان فرمائیں گے؟ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، پیر صاحب کی کتاب نہ ہو، حوالہ صحیح نہ ہو، جو سزا چور کی ہے وہ سزا ہماری ہونی چاہیے، اور اگر کتاب بھی پیر صاحب کی ہو، حوالہ بھی صحیح ہو اور لکھا بھی پیر صاحب نے ہو، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو کیا جو مطالبہ ہم جلالی صاحب کے لیے کر رہے ہیں وہ مطالبہ ہم اپنے پیر صاحب کے لیے کر سکتے ہیں؟ شاہ جی یہ تمہارے بڑوں کے بھی پیر ہیں اور اس علاقے کی جو بڑی بڑی گدیاں ہیں ان سب کو اگر فیض پہنچا ہے تو پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ فیض پہنچا ہے۔ تو اس لیے میں برملا کہنا چاہتا ہوں عوام اہل سنت چیچا وطنی والوں کو اور علماء کو اور مشائخ کو کہ خدا را اس کے اوپر غور و فکر فرمائیں، سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اور ایک جید عالم دین جو اہل سنت کا سرمایہ ہے ان کے اوپر جا بجا فتوے نہ لگائیں۔ جتنی بھی میٹنگیں ہوئی، جتنے بھی اجلاس ہوئے، تو کسی اجلاس کے اندر بھی شاہ صاحب اور آپ کی کمپنی نے کبھی بھی کوئی کتاب ہمیں نہیں دکھائی، کبھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ یہ فلاں جید عالم نے، محدث نے، مجتہد نے یا کسی امام نے کہا ہو کہ بی بی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ کفر ہے یا گستاخی ہے یا بے ادبی ہے۔ ایک بھی حوالہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، پھر بھی شور ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے، ان کو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے شاہ جی اگر آپ واقعی حق کے متلاشی ہیں تو کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ میں آپ کو 4 دن کا وقت دیتا ہوں، آج منگل کا دن ہے، جمعہ تک کا وقت دیتا ہوں، شاہ جی آپ ہمیں بلائیں، ہم چل کے آئیں گے، یا آپ ہمارے پاس چل کے آئیں اور پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کا ہمیں ترجمہ اس کی عبارت سمجھائیں کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہے اور کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں، کیا نظریہ اور کیا موقف ہے پیر صاحب کا۔ تو میں آپ کے اوپر یہ قرض چھوڑ رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا، قرض چھوڑ رہا ہوں، آپ نے ہمیں جمعے کے دن یہ جواب دینا ہے، اور اگر آپ نے جواب نہ دیا، آپ بھاگے، تو پھر فیصلہ عوام کرے گی کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی سے آگے ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کون سی ہستیاں ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میں شیعہ اور سنی کے اندر فرق نہیں کرتا، میں شیعہ اور سنی کے اندر فرق نہیں کرتا، اور کبھی آپ کے پاس بیٹھنے والا منہاجی لونڈا یہ کہہ دیتا ہے میں سنیت اور بریلویت سے بیزار ہوں۔ تو شاہ جی مجھے بتائیں آپ کون ہیں، آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ پیر سید قطب علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تو جا بجا ہر مقام پہ لکھا ہے کہ ہم اہل سنت والے ہیں، تو ہم اہل سنت والے ہیں، تو اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہوگا، ہمارے حالات یہاں کے خراب نہ کیے جائیں، ہمیں اتحاد، اتفاق اور پیار سے رہنا ہوگا، اور نظریات اہل سنت پہ قائم اور دائم رہنا ہوگا۔ اگر شاہ جی آپ کو کتاب پڑھنا نہ آئے، آپ کو سمجھ نہ آئے، تو چیچا وطنی کتنے بھی مشائخ ہیں میں ان سے کہتا ہوں، جتنے بھی علماء کرام ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ آؤ، ہمیں سمجھاؤ یا ہمیں اپنے پاس بلاؤ، بہت بڑے اجلاس کے اندر ہم یہ ثابت کریں گے جس طرح پیر سید قطب علی شاہ سے بخاری نے ان کو جواب دیتے ہوئے بی بی پاک کا دعویٰ غلط اور بے جا فرمایا ہے، تو ان پہ توہین نہیں لگتی،
اسی طرح قبلہ جلالی صاحب جب جواب دے رہے تھے ان کو تو ان کے الفاظ پہ بھی توہین اور بے ادبی کا فتویٰ نہیں لگتا۔ ہم جانتے ہیں شاہ صاحب بھی سچے ہیں اور قبلہ جلالی صاحب بھی سچے ہیں اور ہم اہل سنت کے جو ہیں وہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ تو شاہ جی آخر میں صرف اتنا عرض کروں کہ جمعہ تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے ہمیں ان کا جواب دینا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہم نہیں سنیں گے، اس کتاب کا ہم آپ سے جواب طلب کریں گے۔ تو آخر میں گفتگو مکمل کرنے سے پہلے آپ کی طرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، بے دھتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے، بے دھتورے رہ گئے، عقلاں والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے۔ تو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں شاہ جی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جیسی ہستیاں وہ چل بسیں، بابا فرید جیسی ہستیاں چل بسیں، پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں چل بسیں، امام غزالی جیسی ہستیاں چل بسیں، غزالی سماج جیسی، محدث اعظم پاکستان جیسی ہستیاں چل بسیں، حافظ الحدیث جیسی ہستیاں چل بسیں، پیر سید قطب علی شاہ صاحب کی ہستیاں، پیر سید قطب علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں چل بسیں جو اہل سنت کے سرمایہ تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا عقل والے چل بسے، بے شعورے رہ گئے۔ تو شاہ جی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو پڑھیے، جن کے نام پہ آج آپ کی عزت ہے، ان کی کتب کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے اور ان کی کتب کو پڑھ کے لوگوں کو بتائیے کہ پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ تو میں آخر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور ہمیں جمعے سے پہلے اس کا جواب عطا فرمائیں گے، اور بہت بڑی میٹنگ اور مجلس اجلاس کے اندر جو ہے ہم مل بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کا جو ہے وہ حل فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں خلاق کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔